پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہوں، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یار، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یار، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہوں، شہرت سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نانا میری دعا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی اذانیں، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہوں، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو، اللہ کا بنا اللہ کا بن، اللہ کا بنا اللہ کا بن، اللہ پہ لگا دے تن من دھن، غیر اللہ سے دل نہ لگا، غیر اللہ سے زن ہی زن۔ تمام تعریفیں وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے نیکی کی راہ چل کر دکھائی۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور وہ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی خزانہ ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی نوازش ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرما کر ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ میرے عزیزوں، ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، اور نماز کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا۔ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا ادا کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک بار اور بھی نماز کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور نماز اتنی بڑی دولت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی بندگی ہے کہ نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کا ظاہر بھی اور نماز کا باطن بھی صحیح کرنا چاہیے، اور نماز اتنی بڑی قیمتی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں تمام احکام کو دنیا کے اندر نازل فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حج کا ارکان ہو، زکوٰۃ کا ارکان ہو، روزے کا ارکان ہو، حرام حلال ہو، نکاح ہو، جتنے بھی شریعت کے پہلو ہیں وہ تمام کے تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے دنیا کے اندر۔ لیکن نماز اتنی بڑی دولت ہے، اور نماز اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اور نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جب اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ دینا چاہا تو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش اعظم پر بلایا، آپ کو معراج ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر آپ جو ہے ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے بعد عرش اعظم پر پہنچے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ دیا، صحابہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ اب تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز جو ہے حقیقت میں مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، نماز قیامت کے دن نور ہوگی، حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، قیامت کے دن نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر تو فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، امیہ بن خلف کے ساتھ، یعنی جو اسلام کے سخت دشمن، حتیٰ کہ اس امت کا جو فرعون کہلاتا ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرعون کہلاتا ہے، سمجھے، اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جا رہا ہے۔ بتائیے کتنا سخت معاملہ ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہ ان کا حشر ان کے ساتھ کیا جائے گا جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے باغی تھے، اسلام سے نفرت کرنے والے تھے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے، اس قدر افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اب نماز کا ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک باطن ہے۔ نماز ہمیں کیسے ادا کرنی ہے، نماز کیسے بنے گی؟ ورنہ اگر ہم نے نماز کو سیکھا نہیں، نماز کا اہتمام نہیں کیا، نماز کو سمجھا نہیں، تو پھر کیا ہے کہ نماز بھی ایک رسم بن جائے گی۔ نماز کے لیے جب ہم وضو کر لیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اب ہمیں جو ہے نماز ادا کرنی ہے، امام صاحب کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی ہے، صفیں شروع ہو گئی ہے لگنی، صفیں بن رہی ہیں، اب ہمیں صفوں میں کیسے کھڑا ہونا ہے؟ بعض لوگوں کو ابھی صفوں میں کھڑا ہونا بھی نہیں آتا۔ دیکھنے میں آ رہا ہے مسجدوں میں جب نمازیوں پر نظر ڈالی جاتی ہے، کتنی عمر ہو گئی ہے، 50 60 70 سال کی عمر آ گئی ہے، لیکن ابھی انہیں صفوں میں کھڑا ہونا نہیں آیا ہے، ابھی انہیں اپنے پیروں کو رکھنا نہیں آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں آیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب صفیں بنائی جائیں تو صفوں کے اندر خوب مل کر کھڑے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں جگہ نہ ہو، بلکہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، ہاں خوب مل کر کھڑے ہوں، اور جب ہم کھڑے ہوں تو اپنے پیروں پر نظر ڈالیں کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں۔ یوں فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ نے کہ ہمارے دونوں پیروں کے درمیان صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، دونوں پیروں کے درمیان کتنے؟ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، پنجے میں بھی 4 انگل کا فاصلہ ہو اور دونوں ایڑیوں کے درمیان بھی 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہے، بھاری بھرکم ہے، 4 انگل کے فاصلے پر اس سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے،
تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہے چاہیے کہ اپنے انگوٹھے جو پیروں کے انگوٹھے ہیں ان دونوں انگوٹھوں کے درمیان جو ہے ایک بالش کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ ایک بالش کا فاصلہ ایک انگوٹھے سے دوسرے انگوٹھے کا فاصلہ ہو، اور پیچھے بھی اتنا ہی فاصلہ ہو، یعنی پنجے اور ایڑیوں میں برابر فاصلہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پنجے تو ہمارے ایک دائیں طرف جا رہا ہے ایک بائیں طرف جا رہا ہے، ایڑی ہماری پیچھے سے ملی ہوئی ہے، بلکہ آگے اور پیچھے سے ہمارے پیروں میں دونوں میں برابر فاصلہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے۔ ہاں، اب ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، بس آتے ہیں صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پیر کہاں جا رہے ہیں۔ اور جب ہم نماز کی نیت باندھیں اور اپنے ہاتھ اٹھائیں تو کانوں کی لو تک ہم نے دونوں ہاتھ اٹھانا ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت، اور دونوں ہاتھ ہمارے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور ہماری انگلیاں اپنی حالت پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انگلی ملی ہوئی بھی نہ ہو اور خوب کھلی ہوئی نہ ہو، ہمارے ہاتھ پیچھے کو بھی نہ ہو اور ہمارے ہاتھ مڑے ہوئے بھی نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہو قبلے کی طرف۔ اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہم جب نیت باندھیں تو ہمارے بائیں ہتھیلی کی پشت پر دانے ہاتھ کی پشت جو ہے ہتھیلی ہونی چاہیے، اور تین انگلی جو ہے ہماری وہ تینوں انگلی بڑی وہ کلائی کے اوپر ہونی چاہیے، اور چھوٹی انگلی اور بڑی انگوٹھا یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے جو ہے ہلکا بنائے، اور ناب کے نیچے، ناب کے اوپر نہیں، سینے کے اوپر نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے وہ زیر ناب یعنی ناب کے نیچے۔ اگر کسی کو اتنی پریشانی ہو رہی ہاتھ لٹکانے میں تو ناب کے اوپر رکھ لے، ورنہ ناب کے نیچے ہو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے نیت باندھنے کا۔ دوسری بات یہ کونی ہماری اتنی کھلی ہوئی نہ ہو کہ دوسرے دائیں بائیں والے کو ستا رہی ہو۔ ہماری کونیاں جو ہے وہ ہمارے اپنے جسم کے اعتبار سے اندر ہونی چاہیے، اور جب ہم نیت باندھ رہے ہو تو اس وقت ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے، سمجھے؟ ہم نیت تو کرتے ہی ہیں جو نیت کرنے کا طریقہ ہے، لیکن جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں قیام کے اندر تو ہماری نظریں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے، جہاں ہم نے اپنی پیشانی رکھنی ہے، ناک رکھنی ہے، سمجھے، جس جگہ پر سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر ہمیں ہماری جو ہے نظر ہونی چاہیے۔ جب ہم رکوع کریں اور رکوع میں جو ہے اللہ اکبر کہہ کر جائے تو دونوں کونیوں دونوں گھٹنوں پر جو ہے ہمارے ہاتھ انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، ہماری انگلی کھلی ہونی چاہیے، اور ہماری گردن، ہماری کمر، سرین تینوں جو ہے برابر ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کمر کا خوب اٹھا ہوا ہو، ایسا بھی نہ ہو، یا کمر پٹکی بھی ہو، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ ہمارا سر اور ہماری جو ہے کمر اور ہماری جو ہے سرین یہ تینوں برابر ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھ بالکل کھچے ہوئے ہوں یعنی تنے ہوئے، اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ کھلی انگلیوں کے ساتھ ہم نے یعنی پوری نماز کے اندر دو باتیں بتا رہا ہوں، یعنی گھٹنوں یعنی رکوع کے اندر تو ہماری انگلیاں کھلی ہوں گی، اور سجدے کے اندر ہماری انگلیاں ملی بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ پوری نماز کے اندر ہماری انگلیاں جو ہے وہ اپنی حالت پر ہوں گی جیسے ہماری حالت پر ہوتی ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ یعنی نماز کے اندر ہماری انگلیاں رکوع کے اندر جب ہم گھٹنے پکڑیں گے تو کھلی ہوئی ہونی چاہیے مضبوطی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جب سجدے میں جائیں گے تو ہماری انگلیاں جو ہے آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، بس نماز کے اندر۔ باقی پوری نماز کے اندر اپنی حالت پر انگلیاں رہیں گی۔ اب ہم جب رکوع سے کھڑے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، امام صاحب اگر ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد کہہ کر کے، اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کہیں گے، اور بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو، یعنی ایسے سیدھے کھڑے ہو کہ ہماری کمر بالکل سیدھی ہو جائے،
ایسا نہ ہو کہ ہم رکوع سے اٹھے نہیں پورے اور سجدے میں چلے گئے، بلکہ اتنا اطمینان ہو کہ پورے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں ہم جائیں گے۔ اب جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے گھٹنے جائیں گے، سب سے پہلے ہمارے ہاتھ نہیں جانے۔ ہاں، جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ نہیں جانے پہلے، بلکہ سب سے پہلے ہمارے دونوں گھٹنے جائیں گے، اس کے بعد ہمارے دونوں ہاتھ جائیں گے، پھر ہماری جو ہے ناک جائے گی، پھر پیشانی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ سجدے میں۔ اور رکوع میں جو ہماری نگاہ ہوگی تو وہ اپنے پیروں پر ہوگی، پنجوں پر ہوگی، اور سجدے میں جو نگاہ ہوگی ہماری وہ ناک پر ہوگی۔ اس طریقے سے جو ہے ہم نماز پڑھیں گے، اور رخ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے ہاتھوں کا بھی، اور دونوں پیر جو ہے ہمارے پیچھے سے انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے، سمجھے، وہ بھی قبلے رخ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہم رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ۔ تو پہلے اطمینان کے ساتھ ایک سجدہ کریں گے، پھر دوسرے سجدے کے لیے اطمینان سے جائیں گے، اور جب دوسرا سجدہ کر لیں گے اسی طریقے سے ایک رکعت ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت۔ پر جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات میں ہمارے جو ہاتھ ہوں گے وہ گھٹنوں کے برابر ہوں گے، انگلی ہماری گھٹنوں سے نیچے لٹکی بھی نہ ہو، اور ہماری گھٹنوں سے اندر بھی نہ ہو، رانوں پر بھی رکھی بھی نہ ہو، بلکہ بالکل برابر ہماری انگلیاں ہونی چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں یا آخری قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہماری نگاہ جو ہوگی وہ گود میں ہوگی، اس وقت ہماری نگاہ گود میں ہوگی جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہوں گے یا آخری قاعدہ درود شریف دعا پڑھ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، اور جب سلام پھیریں گے تو ہم جو ہے دائیں طرف جب سلام پھیریں گے دائیں کاندھے کی طرف ہماری نظر، اور جب اسی طریقے سے ہم دوسرا سلام پھیریں گے تو بائیں کاندھے کی طرف ہماری نظر ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہماری جو ہے نماز کا ظاہر ہے۔ تو جب ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر جو ہے فرمایا کہ 13 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 51 سنتیں ہیں، اور نماز کے اندر کچھ جو ہے ایسی بھی چیزیں ہیں جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں تمام چیزوں کو سیکھنا ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث علیہ رحمہ نے 12,000 چیزیں، فقہا نے 12,000 چیزیں نماز کے اندر فرمائی ہیں کہ نماز کے اندر 12,000 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے نماز کو سیکھنا۔ آج ہم نماز کو سیکھتے نہیں ہیں، ہے نا۔ اگر بغیر سیکھے پڑھیں گے تو نماز کا جو اصل فائدہ ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض تو اتر جائے گا سر پہ سے، لیکن جو اس کے انوارات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کی برکات ہے، اس کی فیض و برکات ہے، اس کی جو رحمتیں ہیں وہ جو نازل ہوں گی، اور نماز میں جو خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور نماز میں جو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اور نماز کے اندر جو تعلق معلّہ ملے گا، وہ جب ملے گا کہ جب نماز کا ظاہر بھی اور نماز کا باطن بھی صحیح ہوگا۔ تو ابھی تو ہمیں صحیح معنی میں نماز کا ظاہر بھی صحیح ادا کرنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں نے چند باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے، دل تڑپ جاتا ہے جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آج ایسا فیشن بنا لیا لوگوں نے کہ بس آ رہے ہیں، صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پرواہ ہے کہ ہمیں ملنا ہے، اپنے پیروں پر نظر ڈالنی ہے، کیسے ہمیں کھڑے ہونا ہے، کس طرح سے ہمیں نیت باندھنی ہے، کس طریقے سے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے نماز کا سیکھنا بھی جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو جب پڑھ رہے ہیں تو نماز کو سیکھیں بھی، اگر نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے معلوم کر لیں۔ نماز کے اندر، دین کے اندر شرم بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو بات ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، جو جاننے والے ہیں ان سے معلوم کریں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔
کیونکہ ہم سیکھ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز کے بہت فائدے حاصل ہمیں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے چند باتیں تھیں جو میں نے بتا دی۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی شریف بھائی لو۔ چار شعر پڑھتا ہوں جو کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی وہی ذہن میں آئی روشنی پڑی گی نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، باقی نہ رہا کچھ ہوش مجھے، باقی نہ رہا کچھ ہوش مجھے، کیا مانگنا تھا کیا مانگ لیا، دل کا تقاضا بھول گیا، نظروں کا تقاضا یاد رہا، باقی نہ رہا کچھ ہوش مجھے، نظروں کا تقاضا یاد رہا، دل کا تقاضا بھول گیا، باقی نہ رہا کچھ ہوش مجھے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ اب نعت شریف سنیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم مسجد نبوی میں آنسو جو بہائیں گے، ہم مسجد نبوی میں آنسو جو بہائیں گے، مل جائیں گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی،
گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کے گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی للہ ہٹا دیجئے پرداروں کے انور سے دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے جو